والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن من بعد تقوى الله من زوجة صالحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو شادی کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی تھی. شادی کے سلسلے میں جو مہر ہے اس کے بارے میں بات آئی تھی کہ مہر یہ عورت کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے. عورت کا مہر نہیں روکنا چاہیے، لیکن اگر عورت اپنی خوشی سے دے دے مہر تو پھر وہ مہر بہت ہی برکت والی چیز ہے اور بہت ہی خیر اور بھلائی اس کے اندر ہے. اس پہ روایت ہم نے بیان کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کا پیسہ جو بیوی واپس کر دیتی تھی اس سے شہد خرید کے لاتے تھے اور رکھے رہتے تھے. کوئی بیمار ہوتا تو اس کو پانی میں ڈال کر کے ملا کے بیمار کو دیتے تھے اور اسے شفا ملتی تھی. مہر کا پیسہ اتنا زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے. لیکن یہ مہر کا پیسہ اپنی خوشی سے عورت واپس کرے. اب خوشی سے کب واپس کرے گی؟ جب ہم اس کے جذبات کو، اس کی بھاوناؤں کو کی رعایت کریں گے. اب دیکھیں کہ جو بچیاں ہوتی ہیں بہت ہی حساس ہوتی ہیں، سینسیٹیو ہوتی ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری شادی طے ہو گئی ہے، شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے ماں باپ سو نہیں پاتے ہیں جہیز کے سامان کے لیے اور بارات کے کھانے کے لیے. دوڑ دھوپ مچائے، یہاں قرضہ لے رہے ہیں، وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں، وہ زیور بیچ رہے ہیں. اس طرح میرے ماں باپ پریشان ہیں. تو بچیاں منہ سے نہیں بولتی ہیں، لیکن وہ احساس ان کی دل دماغ میں ایسا نقش ہو جاتا ہے، وہ چوٹ اتنی مضبوطی سے جم جاتی ہے کہ جب یہ اپنے سسر کے گھر پہنچتی ہے تو سسر کو باپ نہیں سمجھتی، ساس کو ماں نہیں سمجھتی. اب سسر، ساس اور دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو پرائے گھر سے آئی ہے اور اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے. وہ جو چوٹ لگی ماں باپ کے اس کی شادی کے لیے انتظام میں، وہ چوٹ لے کر کے آئی ہے تو کیسے ماں اور باپ سمجھے گی؟ جس طرح اس کے ماں باپ نیند خراب کر رہے تھے، اس سے زیادہ ذمہ داری تھی یہ ساس اور سسر کی اور بننے والے شوہر کی کہ وہ صاف صاف منع کر دیتے کہ شریعت نے داماد پر بوجھ ڈالا ہے، ہم پر بوجھ ڈالا ہے، لڑکی پر، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. لیکن منع کرنے کے بجائے ڈاکوؤں کی طرح فوج لے کے کھانے پہنچ گئے اور ڈاکوؤں کی طرح جہیز لا کر کے لے کر آ گئے. وہ چوٹ دل و دماغ میں باقی رہتی ہے اور پھر عورت کے دل میں وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی کہ خوشی کے ساتھ اپنی مہر دے دے. پھر گھروں میں کس طرح سے رہائش ہوتی ہے؟ اگر عورتوں سے ہمارا اختلاف ہو جائے اور بدقسمتی کی عورت غریب باپ کی بیٹی ہے، ہم کیسے زیادتی کرتے ہیں. حضرت علی کا واقعہ میں نے بتلایا کہ شہد میں پانی کو شہد کو پانی میں ڈال کے رکھتے تھے اور علاج کے لیے استعمال کرتے تھے. کیسے رہتے تھے گھر میں؟ لڑائی ہو گئی، بات ہو گئی، حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا.
ہمارے معاشرے میں اگر عورت اور شوہر میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں گے؟ عورت ہی کو نکال دیں گے. لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو نکالنے کے بجائے خود گھر سے نکل گئے، مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد میں لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پہنچے تو حضرت علی وہاں نہیں موجود تھے. پوچھا کہ بیٹی علی کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابو جان کچھ کہا سنی آپس میں ہو گئی تو وہ غصہ ہو کے کہیں چلے گئے. بہادری یہ ہے، بہادری یہ نہیں کہ عورتوں کو مارنے لگو اور ان پہ شجاعت دکھاؤ. اس طرح کی بہادری سے گھر آباد ہوتے ہیں. عورتوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت، عورتوں کے دلوں میں مردوں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اپنا سب کچھ شوہر کے لیے اپنے قربان کرتی ہے شوق کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھنے لگے، پھر پتہ چلا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں گئے تو دیکھا زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. جیسے یہ فرش ہے، ایسا فرش نہیں، ایسی فرش نہیں ہوتی تھی، ریت پڑے رہتے تھے، مٹی کی زمین تھی، چٹائی بھی نہیں بچھی ہوئی تھی اور وہ گرد آلود تھا جسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جھاڑا اور بولے کہ چلو، ہر گھر میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے اختلاف نتیجے میں اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے، چلو معاملہ ختم کرو. تو اس طرح جب معاملہ ہوتا ہے تو عورتوں کے دل میں شوہر کی محبت ہوتی ہے اور شوہر سب کچھ قربان کر سکتی ہے اور اپنا مہر بھی دے سکتی ہے. ہم عورتوں کو مزدور سمجھیں اور جہیز لوٹ لائیں، بارات بن کر کے سب کھا لیں جا کر کے اس کے گھر، تو اس بچی کے دل میں، اس بہو کے دل میں شوہر کی محبت ہے، ساس سسر کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو مہر کے تعلق سے بات تھی کہ خوشی کے ساتھ اگر مہر دے دیں تو وہ مہر بہت بڑی نعمت، برکت، اللہ کی نصرت اور مدد کا ذریعہ بن جاتی ہے، بیماریوں کے شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے، روزی میں فراخی اور کشادگی کا ذریعہ بن جاتی ہے. خوشی سے وہ مہر کب دیں گی؟ جب ہم ان کو خوش کریں گے. یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ کون سی عورتوں سے شادی کی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين. عورتوں سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے. یہ تعلیم نہیں دی گئی. بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمہ سے کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھ کے شادی کرو. یہ نہیں فرمایا، لیکن ترجمہ میں غلطی ہو جاتی ہے. سماج میں یہ چیز رائج ہے، اس کی خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلا رہے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں. اس کا مال دیکھ کر کے کہ مالدار ہے تو گاڑی لے کر کے آ جائے گی، اس کا حسن دیکھ کر کے بہت خوبصورت ہے تو اچھا ہے، زندگی بہت پرلطف گزرے گی. خاندان دیکھ کر کے بہت اونچے خاندان کی ہے، شادی کریں گے تو ہم بھی بن جائیں گے بادشاہ. اور دین دیکھ کر کے آپ نے فرمایا یہ سماج میں رائج ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ فاظفر بذات الدین. دین دیکھ کر کے تم شادی کرو. خوبصورت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، بہت بڑے گھرانے اور خاندان کی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دینداری ہے تو دینداری کی بنیاد پر شادی کرو. ان 3 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فاظفر، کامیابی حاصل کرو. یعنی دین دیکھ کر کے ہم نے اگر شادی کی تو ہم کامیاب ہوں گے، کامیابی حاصل ہوگی. مال دیکھ کے شادی کی، خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی، خاندان دیکھ کر کے شادی کی اور دینداری نہیں دیکھی تو ہم ناکام اور نامراد ہوں گے. تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، ناکامی ہوگی. ابھی عورتوں کی اور 4 صفات ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 صفتیں عورتوں کے اندر ہوں گی تو یہ عورتیں اچھی اور خوش قسمت ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر حیا ہو، شرم ہو. شرم والی عورتوں سے شادی کریں. ہمارے گھر میں عورتوں کے اندر شرم ہونی چاہیے.
یہ نہیں کہ جو سڑکوں پہ چلتی رہتی ہیں اور دنیا بھر کی اسٹائل کے ساتھ بے حیائی اور بے پردگی والے لباس کو پہنتی رہتی ہیں، ہم وہ اسٹائل دیکھ کر کے شادی کر لیں۔ دیکھو حیا عورت کے اندر ہے کہ نہیں، حیا۔ دوسری چیز، اچھی عورتوں کی دوسری صفت یہ ہے بہترین شیریں مقال ہو، ان کی باتوں میں مٹھاس ہو، تلخ کلامی ان کے اندر نہ ہو، جلی کٹی سنانے والی نہ ہو، شیریں کلام۔ کلام کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ گھر میں باپ، بھائی، بیٹا، ماں، بہن، عورتوں کے ساتھ اس طرح باتیں کریں، شوہر ان سے باتیں کریں، لیکن اگر کوئی غیر محرم آتا ہے تو ان کے ساتھ شیریں کلامی کے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا۔ قرآن میں کہا گیا کہ سخت لہجے میں بات کرو تاکہ سننے والے کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے اور فتنے کی سوچ نہ پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز، دل کی نیک ہو، عورت دل کی نیک ہو، یہ اچھی عورت ہے۔ چوتھی چیز، اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو، یہ اچھی عورتوں کی پہچان ہے۔ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو، موبائل کٹ 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 موبائل بجائے جا رہی ہے، یہ ہاتھ کام کاج میں مصروف نہیں ہے۔ ابھی سمجھے یہ شہر بن گیا اور اکثر لوگ جانتے ہیں 15-20 سال پہلے کے حالات، عورتیں کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی تھی۔ یہ عورتوں کا کنسنٹریشن، عورتوں کا دھیان فتنوں سے کٹ جاتا ہے اگر عورتوں کا ہاتھ کسی کام میں مصروف ہے۔ عورتوں کا ہاتھ اگر کسی کام میں مصروف نہیں ہے تو عورتیں جو فتنہ سوچتی ہیں اور جو فتنے ان کے دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے والے، بڑے بڑے سازشی ان فتنوں کا توڑ نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اچھی عورت کی صفت کی ہاتھ ان کے کاموں میں پھنسے رہے، گھر کاموں میں پھنسے ہیں، گھر کا کھانا بنا رہی ہیں، جھاڑو کر رہی ہیں، برتن صاف کر رہی ہیں، یہ سب کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سویٹر بناتی رہتی ہیں، یہاں تو گرمی کم ہوتی، ٹھنڈی کم ہوتی، اس لیے عورتیں نہیں بناتی سویٹر، پھر بھی بہت سی چیزیں بنانے کی ہوتی ہیں جو عورتیں ہاتھ سے کرتی رہتی ہیں۔ کیونکہ یہ مصروفیت گھر میں پیدا کرنا چاہیے کہ عورتوں کے ہاتھ کام میں لگے رہیں، یہ اچھی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان جو فائدہ اٹھاتا ہے تقویٰ کے بعد، تقویٰ ایسی چیز ہے جس سے مسلمان مومن کو فائدہ ہوتا ہے، پرہیزگاری سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین نعمت اور فائدہ اٹھانے والی چیز اور استفادہ کی چیز کوئی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجۃ صالحۃ، نیک عورت ہو، پاک دامن عورت ہو، صالح عورت ہو، یہ کائنات کی، روئے زمین کی ہزاروں بادشاہتیں قربان ہو جائیں، ان بادشاہتوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل نعمت اللہ کی طرف سے ہے کہ جو عورت نیک اور صالح ہو۔ ان امرها اطاعها اطاعتها، اگر اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور قسم کھائے تو قسم کو پورا کر دے، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے سامانوں کی اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ عورتوں کے بارے میں باتیں ہو گئی۔ شادی کے سلسلے میں ہم داماد کس طرح سے منتخب کریں، داماد میں کیا خوبی، کیا کمال دیکھیں، اس کی دو مثالیں حدیث میں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی ہیں۔ ایک داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان تاجر تھے اور حیا دار تھے، تجارت حیا۔ ہم جب شادی کریں تو یہ مثال دی، دیکھو اپنے قدم پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے داماد، کہ ابا کا کھایا جا رہا اڑایا جا رہا ہے، بھائی کا کھا رہا اڑا رہا ہے، یا کسی کے دست نگر، کسی کا محتاج ہے، کسی کا نوکر ہے، کیا ہے؟ بہترین دماغ، سوچنے کی صلاحیت، خود اعتمادی اور کانفیڈنس تاجر کے اندر ہوتا ہے۔
مختلف افراد سے ملتا رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں لوگوں کو ٹیکل کرتا ہے اور کنوینس کرتا ہے، ان کو ان کی ذہن تشکیل کرتا ہے اور ان کا ذہن لیتا ہے، اس کا ذہن بنتا ہے ہزاروں لوگوں سے مل کر کے. سوچ بہت دور کی ہوتی ہے، بہت سٹیک، بہت درست سوچتا ہے تاجر، اور اپنے قدم پہ کھڑا ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. تاجر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تاجر کے پاس پیسے بھی بہت آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 70% روزی تجارت میں. ایک آدمی انجینئر ہے، انجینئرنگ میں بہت سے شعبے ہیں، اس میں اگر بےایمانی نہ بھی کرے تو بہت سے انجینئر کو 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ماہانہ کمائی ہوتی ہے. بےایمانی نہ کریں تو، اور بےایمانی کریں تو گڈی کے حساب سے توڑ کے روپے آتے ہیں. مثلا ریلوے کا کوئی انجینئر ہے، اب اس میں اس کو یہ بتانا ہے کہ کیا خرابی ہو رہی ہے، تار رکھا ہوا ہے، سیٹنگ کر لیا شو محکمہ کے لوگوں سے، پورا پول پوری لائن خراب لکھ دیا، اسے سب نکل گیا، پھر بھنگال میں بیچ دے جا کر کے سامان، پورا پیسہ اس کے پاس آ گیا. حرام خوری کی حد ہو گئی. حرام خوری نہ کرے پھر بھی اچھے پیسے آتے ہیں. لیکن جو تاجر ہوتا ہے، اسی لائن کے تاجر کو دیکھیے آپ، اس انجینئر سے بھی کئی گنا زیادہ کماتے ہیں. انجینئر کسی تاجر کے لیے سامان بناتا ہے، کسی کمپنی کے لیے سامان بناتا ہے. ظاہر سی بات ہے کمپنی اس کو تنخواہ دیتی ہے، مطلب ہے کہ کمپنی زیادہ پیسہ کما رہی ہے. تو آپ نے فرمایا تجارت میں 70% روزی ہے. پیسہ خوب آئے گا تو کیا ہوگا؟ اگر تاجر کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، خاص طور پر جوان ہو، تو وہ غلط راستے پہ جائے گا. اس کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہو جائے گی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا داماد تاجر ہے، پیسے کما رہا ہے، خود اپنے قدم پہ کھڑا ہے، تو اسی کے ساتھ حیا دیکھیں کہ ہمارے داماد جس سے ہم رشتہ کی بات کر رہے ہیں وہ حیادار اور شرم والا ہے کہ نہیں ہے. بے حیا تو نہیں ہے، اور یانیت اور بے حیائی کی چیز تو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. پہلی مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہم داماد کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ تاجر ہو داماد، تجارت کے ساتھ اس کے اندر حیا بھی موجود ہو، تو اس داماد کو آنکھ بند کر کے سلیکٹ کر لینا چاہیے، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دینا چاہیے. دوسری چیز، اب یہاں تاجر کی بات آئی تو مالدار کی بات آ گئی. پتہ چلا کہ سنت یہ ہے کہ ہم مالدار اور تاجر سے شادی کریں، غریب سے شادی نہ کریں. تو دوسری مثال بھی سنت میں ملتی ہے. سب سے چہیتی بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی، وہ عورتوں کی جو خوبی بتا رہا تھا اس میں روایت چھوٹ گئی تھی، اس کو یہاں میں دوہرا دوں. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، سب سے پسندیدہ عورت کون سی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول عورت کون سی ہے. صحابہ کرام الگ الگ انداز میں اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ بھی بغل سے سن رہی ہے، نہیں حضرت علی بھی وہاں تھے. حضرت علی فوراً اپنے مکان میں آئے اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی باتیں چل رہی ہیں، الگ الگ لوگ جواب دے رہے ہیں، تو میں کیا جواب دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سب سے اچھی عورت، اللہ کی نظر میں مقبول عورت کون سی، میں کیا جواب دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ سب سے اچھی عورت، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں مقبول خاتون وہ ہے جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے. اب نامحرم تو بہت سے اوباس گھومتے رہتے دیکھیں گے ہی، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا سیف کرے کہ چاہ کر بھی کوئی غلط انسان نامحرم اس پر غلط نظر نہ ڈال سکے. جو عورت ایسی ہوگی وہ عورت اللہ کی نظر میں سب سے مقبول اور سب سے محبوب اور سب سے اچھی عورت ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے اور دربار میں ذکر فرمایا. بولے یہ جواب کس نے دیا؟ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اس نے جو جواب دیا سب سے بہتر، سب سے صحیح جواب ہے کہ ایسی عورت جو نہ کسی نامحرم کی طرف دیکھے، نہ اس کی طرف کوئی نامحرم دیکھے، اور دیکھنے سے بچاؤ کرے، انتظام کرے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھی عورت ہے. تو
پہلے داماد کو جو دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے؟ تاجر ہو لیکن تجارت کے ساتھ اس کے اندر حیا اور شرم بھی ہو۔ اگر ہم نے حیا اور شرم نہیں دیکھی تو یہ تاجر مصیبت بن جائے گا۔ بیٹے کے ساتھ بہتر طور پر گزر بسر نہیں کر سکتا ہے، دنیا بھر کے فتنے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کسی دن تجارت بند ہو جائے، جیل میں پہنچ جائے۔ دوسری مثال حضرت علی کی ہے۔ تاجر دیکھ کر کے ذہن میں آ گیا کہ مالدار پیسے والا شوہر ہو، داماد ہو، تو فوراً دوسری مثال دے دی، چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی کی مثال۔ ان کے لیے کون سا داماد منتخب کر رہے ہیں، سلیکٹ کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ حضرت علی کے اندر دو خوبیاں تھیں، حضرت عثمان کے دو خوبی، حضرت علی کے اندر دو خوبی۔ پہلی خوبی جسمانی طور پر مضبوط اور بہادر تھے، یہ چیز ہم کو دیکھنی ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے مشکل حالات کو اس کا فیس کر سکے، مقابلہ کر سکے، ایسا داماد، بزدل ڈرپوک داماد نہیں دیکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ سب سے بڑی چیز، اہم چیز، بہادر جسمانی طور پر مضبوط داماد۔ دوسری چیز علم، علم کی دولت سے مالا مال تھے۔ اقضاہم علی، ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلے ممبریہ میراث کا مسئلہ بہت ٹف ہوتا ہے، ممبر پر کھڑے کھڑے انہیں بیان فرما دیا۔ علم کی دولت ہو اور جسمانی طور پر مضبوطی اور بہادری ہو، یہ چیز۔ پیسہ نہیں تھا، غریب تھے، مثال پیش کر دی کہ ضروری نہیں کہ پیسے والے سے شادی کرو، یہ چیز دیکھو۔ سب سے چہیتی بیٹی کی شادی، غریب، کتنے غریب تھے، مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، زرہ کو بیچا گیا۔ اور جب حکومت آ گئی اس وقت بھی مالدار نہیں تھے، خلیفۃ المسلمین بنے، ان کے بھائی دارالخلافہ میں ملنے اپنے بھائی سے گئے کہ بادشاہ ہیں، سپریم لیڈر ان مسلم کنٹری، مسلم کمیونٹی، سب سے بڑے لیڈر ہیں، مالدار ہوں گے، فوج ہے، سپاہ ہیں اور عدالتیں ہیں، جوڈیشری کا سسٹم ہے، سارا نظام موجود ہے، پورے قلمرو کے اندر ان کی زبان قانون بن کے چلتی ہے۔ چلو باپ بھائی کے یہاں پہنچے، کھانا آیا، بالکل روکھا سوکھا، بھائی کو کھانا پسند نہیں آیا، پھر بولے بھائی میں کچھ روپیے کی مدد کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن کھانا روکھا سوکھا دے دیا، میرے کام کیسے چلے گا، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ بولے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے دے دوں؟ کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہو، پریسیڈنٹ آف مسلم کنٹری ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہا دیکھو یہ بازار دیکھ لو، اتنے تنگ سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تجوریاں پڑی ہوئی ہیں لوہے کی، چلو دونوں مل کر کے اس کو توڑتے ہیں، توڑ کر کے پیسہ لے کر کے آئیں گے، پھر تم کو دے دیں گے۔ کہا بھائی وہ تو چوری کا مال ہوگا۔ پھر کہا اگر وہ چوری کا مال ہے، خزانے کو توڑ کر کے لانا، تو جو بیت المال کا میں ذمہ دار ہوں، یہاں سے نکال کے تم کو دوں گا، یہ بھی چوری ہے، ہمارے گھر میں یہی چیز۔ تو اس طرح تنگی تھی، ایسے غریب، لیکن دو صفت تھی، کیا؟ شجاعت، بہادری۔ یہ دیکھیں ہم لال پیلا جھنڈا دھاگا باندھے ہوئے گھوم رہے ہیں، ہم ان کو مٹکنے والوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی دیکھ لے بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی مردوں کی پہچان ہے، چہرے پہ ٹوپی پگڑی مردوں کی پہچان ہے، جن کے چہروں پہ پگڑی نہیں، داڑھی نہیں، 70 سالوں سے لڑے جا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، فتح نہیں کر سکتے، مارے کاٹے جا رہے ہیں، مردوں شجاعت کی پہچان ہے۔ تو مرد دیکھو، بہادر دیکھو، اور اسی کے ساتھ علم دیکھو، یہ دو چیزیں، دو دامادوں کی مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔